اس کو بھی انگلی پر گن لینا میرے پیاروں. کتنی پیاری بات ہے, دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے پیاروں. اللہ نے کیا احسان ہم پر کیا اور ہم نے ان کا کیا بدلہ دیا میرے پیاروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, سنا نہیں سنا بھائی, تھک گئے آپ لوگ؟ تھکے تو نہیں؟ کون سے نبی کا نام میں نے لیا؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے, کیا کر رہے ہیں؟ رات کا سناٹا ہے, کوئی آدمی بھی سوئے گا. حضرت موسیٰ سوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. ساتھ میں کہو اللہ نے کن کو بھیجا؟ ساتھ میں بولو اللہ نے کن کو بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اور اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ جاؤ, اب موسیٰ کو اٹھاؤ, ابھی اٹھاؤ, آدھی رات کو اٹھاؤ اور یہ پہاڑ پر لے کر آؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے کہ موسیٰ اٹھو, آدھی رات کو اٹھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے, کیا ہوا؟ کہا اللہ پہاڑ پر بلا رہے اور ابھی بلا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اٹھے اور دوڑے, نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ چہرہ دھویا, دوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر. کہا اللہ تو نے مجھے بلایا؟ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ میں نے بلایا, 6 باتیں تیرے ساتھ میں کرنا ہے. کتنی باتیں کرنا ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ جلدی بولو کہاں پر ہے؟ اور بات کون کر رہا ہے؟ ارے بولو نا, بات کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات سنا, انگلی پر گننا 6 باتیں. یہ اللہ کرنے والے کن کے ساتھ؟ اللہ نے کیا فرمایا سنا, اللہ نے فرمایا موسیٰ میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں. اے موسیٰ میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں. اے موسیٰ میری قسم میں ایک امت پیدا کرنے والا ہوں جو دنیا میں آئے گی آخر میں اور جنت میں جائے گی سب سے پہلے. دنیا میں آئے گی آخر میں, جنت میں جائے گی سب سے. حضرت موسیٰ نے جوش میں آ کر کہا اللہ وہ امت مجھ کو دے دے. کیا فرمایا؟ وہ امت جب اتنی پیاری امت ہے دنیا میں آوے آخر میں اور جنت میں جاوے پہلے مجھے دے دے. تو اللہ نے فرمایا لا تعجل یا موسیٰ جلدی مت کر, پہلے بات سن لے. تو فوراً کہہ دیتا کہ مجھے دے دے, ایسے نہیں ہوگا, جلدی مت کر. پھر اللہ نے دوسری بات کہی, سننا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ میں ایک امت کو پیدا کرنے والا. کون سی بات؟ دوسری. پہلی بات تو ہو گئی نا, دوسری بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ میں ایک امت کو پیدا کرنے والا جن پر میں اپنا کلام اتاروں گا, جن پر میں اپنا قرآن اتاروں گا. ارے بڑے بڑوں کے سینے میں ہوگا لیکن وہ امت ایسی ہوگی کہ امت کے معصوم بچوں کے سینے میں بھی اتار دوں گا. یعنی میرا کلام, اللہ کہتے ہیں میرا کلام بڑوں کے سینے میں تو اتاروں گا, معصوم بچوں کے سینے میں بھی اتاروں گا. اتارا کہ نہیں اتارا اللہ نے؟ حضرت موسیٰ نے جب سنا تو کہا اللہ تیرا کلام معصوم چھوٹے بچوں کے سینے میں ہوگا. اللہ نے کہا ہاں. کہا اللہ وہ امت مجھ کو دے دے, وہ امت. اللہ نے پھر فرمایا لا تعجل یا موسیٰ, اے موسیٰ جلدی نہیں, اے موسیٰ جلدی. اب تیسری بات تو ایسی دھوم دھام والی میرے پیاروں, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان, بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک امت کو پیدا کرنے والا, ساتھ میں بولو, ایک امت کو پیدا کرنے والا جو نیکی کا ارادہ کرے, نیکی نہ کرے لیکن میں تو نیکی لکھ دوں گا, اور اگر نیکی 1 کرے تو میں 10 لکھ دوں گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. بتاؤ اللہ نے ہم کو یہ کمال دیا کہ نہیں دیا؟ کیا کمال دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ امت وہ امت ہے صرف نیکی کا ارادہ کرے میں نیکی لکھ دوں گا, اور اگر نیکی کر لے وے 1 نیکی کرے میں اس کے بدلے میں 10 لکھوں گا. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا. اللہ فرماتے نیکی کا ارادہ کرے گا تو بھی 1 نیکی لکھوں گا, اور نیکی کرے گا تو کتنی؟ اللہ نے کہا ایسی امت ہے ارادہ کرے تو 1 نیکی اور کرے تو. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ اب تو میرے کو ہی دے دے. جب اتنی اچھی امت ہے کہ صرف نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی اور کرے تو 10 نیکی, اللہ یہ امت مجھ کو دے دے. اللہ نے پھر فرمایا لا تعجل یا موسیٰ, موسیٰ جلدی مت کرو. کتنی باتیں بتانے والا ہوں اور ابھی ہوئی کتنی. اللہ نے کیا فرمایا, اے موسیٰ سنو, ایک امت ایسی پیدا کروں گا گناہ کرے گی, گناہ کا ارادہ کرے گی, کچھ نہیں لکھوں گا. ارے بولو نا, گناہ کا ارادہ کرے گی کچھ نہیں لکھوں گا, کچھ نہیں لکھوں گا. لیکن اگر گناہ کرے گی تو 1 گناہ کرے گی تو 1 لکھوں گا, 2 کرے گی تو 2 لکھوں گا, اور 100 کرے گی تو 100 لکھوں گا. لیکن آنسو کا قطرہ ڈالے گا تو پھر سب معاف کر دوں گا. میں قرآن کریم میں کہا کہ نہیں کہا, وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا اس میں یہی بات تو پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے موسیٰ چوتھی بات سن لے, ایک امت کو پیدا کروں گا جو گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھوں گا, 1 گناہ کرے تو 1 لکھوں, 2 کرے تو 2 لکھوں, ارے 100 کرے تو 100 لکھوں, لیکن آنسو کا قطرہ پڑے تو اسے بھی معاف کر دوں. کتنے ہو گئے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ 5ویں اور 6ٹھی بات تو بہت پیاری. کہا ہے موسیٰ ایک امت پیدا کروں گا, سننا, ایک امت پیدا کروں گا جو اذان دے گی.
بتاؤ ہم لوگ اذان دیتے کہ نہیں دیتے؟ پہلی امت نے اذان دی. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ ایک امت کو پیدا کروں گا جو اذان دے گی، اور اذان دینے والا کوئی بھی ہوگا، لیکن جب وہ اذان دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ جب کوئی بھی اذان دے گا، ارے کوئی بھی اذان دے گا، اذان دیتا ہوگا زمین پر، میں اس کی آواز پہنچاتا ہوں گا آسمان پر. جب بھی اذان ہوتی ہے زمین پر، چاہے مائک میں ہو یا نہ ہو، لیکن آواز کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسی امت پیدا کروں گا جو اذان دے گی فرش پر اور آواز پہنچے گی. حضرت موسیٰ تو اتنے خوش ہو گئے، اللہ وہ امت مجھ کو ہی دے دے، یہ تو کیسے پیاری امت ہے، بولے زمین پہ اور پہنچے. کتنی باتیں ہو گئی. اللہ نے کہا موسیٰ آخری بات سن لے. وہ امت جو آخر میں آئے گی، سن، وہ امت جو آخر میں آئے گی میں ان پر 5 نمازوں کو فرض کروں گا. وہ فجر پڑھے، وہ ظہر پڑھے، وہ عصر پڑھے، وہ مغرب پڑھے، وہ عشاء پڑھے، لیکن اے موسیٰ میری عزت کی قسم وہ امت ایسی ہوگی جب زمین پر نماز پڑھے گی آسمان پر فرشتے بھی صف لگا دیں گے. وہ زمین پر صف لگائے گی، آسمان پر فرشتے صف لگائیں گے. قرآن کریم میں فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اللہ فرماتے ان فرشتوں کی قسم جنہوں نے نمازوں کی صفیں لگا دی. اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی زمین پر نماز پڑھتے ہیں، انہیں دیکھ کر فرشتے بھی آسمان پر. حضرت موسیٰ نے کہا عجیب، وہ زمین پہ نماز پڑھے تو فرشتے بھی صف لگا رہے. کتنی باتیں ہو گئی. اللہ اب یہ 6 بات والا امت میرے کو ہی دے دے. اللہ مجھ کو، اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا وہ امت تجھے نہیں دوں گا، میرے محبوب کو عطا کرنے والا. کن کو عطا کرنے والا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا احبک یا رب، اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں، اللہ میں تیرا محبوب ہوں، تو وہ امت مجھ کو ہی دے دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سنبھل کر بولو، تم کلیم اللہ ہو وہ حبیب اللہ ہے. تم کلیم اللہ ہو وہ حبیب اللہ، تم کلیم اللہ ہو وہ حبیب اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت پہاڑ پر کہا اللہ میں نے مانا میں کلیم اللہ، میں نے مانا میں کلیم اللہ، آنے والے حبیب اللہ. فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سن لے، فرق یہ ہوگا تم کلیم اللہ وہ حبیب اللہ. تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ ان سے محبت کرتا. ارے موسیٰ تمہیں بات کرنا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ نے تمہیں بلایا ہے، اکیلے بلایا ہے. اکیلے بلایا کہ نہیں؟ جبرائیل نے کہا جاؤ 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 پہاڑ پر جاؤ. حضرت موسیٰ پہاڑ پر آ گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے بلانا ہے، اکیلے بلایا. وہ محبوب کو بلانا ہوگا تو 70,000 فرشتوں کو بھیجوں گا. ارے موسیٰ تجھے بلایا تو میں نے تیرے پاس جوتے اتروا دیے اور بغیر جوتوں کے تجھے پہاڑ پر چڑھایا، اور وہ میرا محبوب ہوگا، وہ میرے عرش پر آئے گا، تب بھی اس کے جوتے اترنے نہیں دوں گا، تب بھی اس کے جوتے اترنے. ارے اے موسیٰ تم تو پہاڑ پر آئے نا، کوہ طور پر آئے، ابھی تو پہلے آسمان کے بھی نیچے ہو، اور وہ میرا محبوب ہوگا. پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان کیا، ارے 8 جنتیں کیا، سدرۃ المنتہا کیا، ارے عرش کیا. میں آمنے رہوں گا وہ سامنے رہے گا. کہا کہ یہ امت تو ان کو دینے والا. ارے بولو یہ امت تو کتنی باتیں جن میں، یہ امت کن کو دینے والا. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ رونے لگے. ارے پہاڑ پر آدھی رات تھی، رونے لگے. اللہ نے کہا روتے کیوں؟ کہا اللہ پتا چل گیا وہ امت مجھے نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ امت انوکھی. نبی بھی تو ایسا پیارا. ارے بولو نبی بھی تو ایسا. حضرت موسیٰ رونے لگے. اللہ نے کہا روتے کیا؟ کہ اللہ کو سب معلوم. اللہ نے کہا معلوم ٹھیک ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ پہاڑ پر آئے ہو، آدھی رات کو آئے ہو، ساری باتیں ہو گئی، روتے کیوں؟ کہا اللہ میں سمجھ گیا یہ امت مجھے نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ نبی بہت پیارے، امت مجھے نہیں ملے گی. لیکن اللہ یہ تو ہو سکتا کاش کہ مجھے کو ان کا امتی بنا دیتا. اللہ وہ امت تو مجھے نہیں دے سکتا لیکن مجھے تو امتی بنا دیتا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہ، میرا قلم چل چکا ہے، وہ الگ ان کے امتی. بتاؤ حضرت موسیٰ کو امتی بننے کا موقع ملا؟ ارے بولو ملا. اور ہم کو پسند وہ نبی، نہ چہرہ، نہ نماز، نہ تلاوت. لمبا مجمع بیٹھا ہے. اگر میں پوچھوں ہاں کون عارف صاحب،
اگر میں صرف اتنا پوچھوں آج کس نے ایک پارا قرآن پڑھا، شاید کچھ انگلیاں اٹھے گی، باقی لوگ کیا کہیں گے ایک پارا؟ مولانا رمضان کے بعد سے قرآن کو اٹھایا بھی نہیں، آپ ایک پارے کی بات کرتے ہو؟ آپ ایک پارے کی بات کرتے ہو؟ میں نے رمضان کے بعد سے قرآن کو اور کچھ تو کہیں گے مولانا اٹھانے کی بات کرتے ہو، میں نے دیکھا بھی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟